السلام علیکم کلاس 6، کیا حال ہیں آپ سب کے بچوں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، پچھلے یونٹ میں ہم نے اردو قواعد کا یونٹ تھا ہمارا پچھلا، اس میں ہم نے جو ہے قواعد کمپلیٹ کی تھی جو ہماری فائنل ٹرم کی سلیبس کی، اور اب ہم پوری فائنل ٹرم کی سلیبس کی نہیں بلکہ اس منتھ کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم نے قواعد کمپلیٹ کر لی نہ، اس میں نقرہ کی اقسام تک، اور پھر اس کے بعد اب ہم اردو لٹریچر پہ آ گئے ہیں، اور آج ہمارا اردو ادب کا یونٹ ہے، اور اس میں ہم نظم پڑھیں گے۔ نظم کتاب کا صفحہ 89 نکال لیجئے۔ جی نکال لیا آپ نے صفحہ 89؟ جی، اب اس پیج نمبر 89 پر ایک نظم لکھی ہوئی ہے کتاب کے عنوان سے، اور اس کے شاعر ہیں سلیم فاروقی۔ سلیم فاروقی نے یہ نظم لکھی ہے، اور میں یہاں پر آپ کے سامنے اس کی مثالی بلند خوانی پیش کروں گی۔ آپ نے مثالی بلند خوانی سن کر تقلیدی بلند خوانی کرنی ہے، اور تقلیدی بلند خوانی آپ گروپ پر وائس نوٹ کے ذریعے کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی آپ نے کیا تھا، اور مجھے گروپ پر سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج ہمارا جو ہے یہ والا کام ہے۔ تو اب میں نظم پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیے۔ نظم کتاب۔ صاحب فکر و نظر ہم کو بناتی ہے کتاب، صاحب فکر و نظر ہم کو بناتی ہے کتاب، راستہ سب کو ترقی کا دکھاتی ہے کتاب، نا امیدی اور مایوسی مٹاتی ہے کتاب، ذہن کو نور عمل سے جگمگاتی ہے کتاب، منزل علم و یقین ہم کو دکھاتی ہے کتاب، جہل کے پردے نگاہوں سے اٹھاتی ہے کتاب، سیرت و کردار کا سانچہ سمجھ لیجئے اسے، سیرت و کردار کا سانچہ سمجھ لیجئے اسے، آدمی کو ہر برائی سے بچاتی ہے کتاب، بارآور خواہشیں ہو جاتی ہیں دل کی تمام، بارآور خواہشیں ہو جاتی ہیں دل کی تمام، زندگی کے باغ کو یوں لہلہاتی ہے کتاب، زندگی کے باغ کو یوں لہلہاتی ہے کتاب، اس کو پڑھ کر واقفیت ہوتی ہے ہر چیز سے، اس کو پڑھ کر واقفیت ہوتی ہے ہر چیز سے، سامنے جس وقت بھی آنکھوں کے آتی ہے کتاب، ہے یہ انسان کے لیے لعل و گوہر سے قیمتی، عالم بیچارگی میں دل کو بھاتی ہے کتاب، منکشف کرتی ہے اسرار و رموز کائنات، منکشف کرتی ہے اسرار و رموز کائنات، چاند اور مریخ پہ پرچم اڑاتی ہے کتاب، الغرض تعریف ہو سکتی نہیں اس کی سلیم، کیا کہوں انسان کو کیا سے کیا بناتی ہے کتاب، کیا کہوں انسان کو کیا سے کیا بناتی ہے کتاب۔ یہ تھی نظم کتاب کے عنوان سے، جس کے شاعر سلیم فاروقی تھے۔ کتاب کی اہمیت سے تو بچوں آپ سب بھی واقف ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کتاب ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے۔ بغیر کتاب کے ہم نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں ایک طریقہ ہی نہیں آ سکتا زندگی گزارنے کا، طریقہ سلیقہ سب کچھ کون سکھاتی؟ کتاب سکھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ سیکھتا ہے وہ زیادہ تر کس سے سیکھتا ہے؟ کتاب سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اور اس کی اتنی اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہ السلام پر کتب نازل کی، کتابیں نازل کی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جو سب سے آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ تو ان سب کتابوں کی اہمیت ہے، اور کیوں ہے اہمیت؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کتاب میں ہمیں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ تو اتنی ساری ہمارے نزدیک کتابیں جو ہیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، مگر بچوں افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آج کل ہم کتاب سے بہت دور ہو گئے،
ہم کتاب کو وہ حیثیت اور وہ مقام ہی نہیں دے رہے ہیں جو کہ پچھلے وقتوں میں کتاب کو حاصل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ ہمارے ہاتھوں میں کتاب کی جگہ کیا آ گئے ہیں؟ موبائل فون آ گئے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کتاب سے اپنا تعلق جوڑیں، کتاب سے اپنا تعلق جوڑیں اور کتاب ہی کو سب کچھ سمجھیں، کتاب ہی سے ہمیں سب کچھ حاصل ہونا ہے۔ کتاب کی اہمیت سے ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اپنا ناطہ، اپنا تعلق کتاب سے جوڑنا ہے۔ کتاب کو جو ہے ہمیں، کیونکہ ہم کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں، کتاب سے بھی ہم اچھی بری بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے کتابیں پڑھیں۔ آپ لوگ اپنے اندر کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کریں۔ گھر سے لائبریری، گھر کے پاس اگر کوئی قریب لائبریری ہے تو لائبریری سے کتب لے لیجئے، یا پھر آپ بک شاپ پہ جائے کوئی اچھی کتاب خریدیں، کتاب کو پڑھیں، کتاب پڑھ کے سوئیں تو اتنی اچھی نیند آتی ہے کہ بس، ٹھیک ہے نا؟ قرآن تو آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے مضامین میں کتابیں ہیں، تو آپ کتاب پڑھیں، کتاب سے اپنا تعلق کا، چاہے وہ کہانی کی کتاب ہو، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، بس کتاب پڑھیں۔ بجائے اس کے ہاتھوں میں موبائل رہنے کے آپ کتاب کو لے کے پڑھیں گے تو آپ کو سے بہت کچھ حاصل ہوگا، اور آپ خود دیکھو گے، خود فرق محسوس کرو گے کہ آپ کی اپنے صحت پر کتنا اس کا اچھا اثر پڑا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے اب ہم نا نظم کتاب کے الفاظ معنی کر لیتے ہیں۔ صحیح، کتاب کا پیج نمبر 90 کھولیے اور کوشچن نمبر 1 کاپی نکالیں، کاپی پہ کتاب کا ٹائٹل پیج بنائیے سب سے پہلے۔ جی، ٹائٹل پیج بنانا ہے آپ نے کتاب کا۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلے پیج پر آپ الفاظ معنی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو صفحہ نمبر 90 پر، پیج نمبر 90 پر کوشچن نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرہنگ سے آپ کو اس کے معنی دیکھنے ہیں، لیکن میں اس کے باوجود بھی آپ کو پڑھ بھی دیتی ہوں۔ پہلا لفظ آپ کے پاس ہے عالم، ٹھیک ہے؟ عالم کے معنی کیا ہیں؟ دنیا۔ پھر ہے لفظ باراور، باراور پھل دینے والا۔ پھر نمبر جو ہے وہ ہے نور عمل، نور عمل کے معنی ہیں عمل کی روشنی۔ پھر ہے آپ کے پاس لفظ منکشف، منکشف کے معنی ہیں ظاہر، منکشف ظاہر، کھلا ہوا۔ پھر ہے لال، لال کے کیا معنی ہیں؟ لال کے معنی ہیں سرخ قیمتی پتھر۔ پھر ہے گوہر، گوہر کے کیا معنی ہیں؟ گوہر کے معنی ہیں قیمتی پتھر، جوہر۔ پھر ہے آپ کے پاس لفظ رموز، رموز کے معنی ہیں خفیہ باتیں۔ اور پھر ہے لفظ اسرار، اسرار کے معنی ہیں راز، بھید۔ یہ سارے الفاظ آپ کو فرہنگ کے پیج نمبر 168 پر بھی مل جائیں گے۔ الفاظ کاپی ڈاؤن کریے کتاب سے، مشقی کام، اور یہ آپ کو جو ہے وہ پیج نمبر 168 پر اس کے الفاظ کے معنی مل جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کام اپنا مکمل کرنا ہے، اور کاپی کے ابھی میں نہیں منگوا رہی ہوں، جیسے ہی سچویشن جو بھی سامنے آتی ہے اس کے بعد میں آپ کی کاپیز منگواؤں گی، کیونکہ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ جیسے ہی کوئی ہوتا ہے تبھی میں کاپیز سے چیکنگ کا سلسلہ بھی ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔